السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے توسط سے جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے آخرت ساز واقعات، اور جس صفحے سے آج ہم پڑھنا شروع کریں گے اس صفحے کا نمبر ہے 105۔ اس صفحے پہ جو عنوان ہے واقعات کے بارے میں وہ ہے بت پرست قصاب، اور اس عنوان کا نمبر شمار ہے اس کتاب میں 58۔ تو آئیے ہم ان کو مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں پروردگار عالم کے بابرکت اور باصفات نام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بت پرست قصاب۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک شخص ہندوستان کے سفر پر گیا۔ اس نے یہ واقعہ بیان کیا: میں ایک روز بازار میں گھومتا ہوا ایک قصائی کی دکان پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ اوپر کی جانب دیکھتا جاتا ہے اور گوشت تولتا جاتا ہے۔ میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ قصائی نے ایک بت دیوار پر نصب کیا ہوا ہے، اسے دیکھ کر گوشت تولتا ہے۔ میں نے اس کی علت دریافت کی تو اس نے پہلے بتانے سے گریز کیا، لیکن اصرار کرنے پر کہا کہ میں بت پرست ہوں اور گوشت تولتے ہوئے اپنے خدا کی طرف دیکھتا ہوں تاکہ اس کا خوف میرے دل میں رہے اور میں ایمانداری سے کام کرتا رہوں اور خیانت سے بچتا رہوں۔ تعجب کا مقام ہے، حیف ہے اس مسلمان پر جو خدا کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے بھی بڑی دیدہ دلیری سے گناہ کرتا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ عقیدے میں کمزوری ہے۔ اگر انسان خدا سے غافل ہو جائے تو یقیناً ہر گناہ میں آلودہ ہو سکتا ہے اور اپنی آخرت خراب کر سکتا ہے۔ حوالہ ہے اس کا ایمان، جلد 1 صفحہ 131۔ اگلا عنوان ہے غربت پر پریشان مت ہو، نمبر شمار 59۔ ایک غریب آدمی اپنی غربت پر تنگ تھا، ہر وقت پریشان رہتا۔ ایک رات اسے خواب میں ایک فرشتے نے کہا: اگر تمہاری آنکھوں کی بینائی ختم ہونے لگے تو تم اس پر کتنا خرچ کرو گے؟ اس نے جواب دیا: 10,000 اشرفیاں بھی دینی پڑیں تو اپنی آنکھ کے علاج میں خرچ کر دوں گا۔ فرشتہ: اور اگر تمہاری کانوں کی قوت سماعت جانے لگے تو کیا کرو گے؟ غریب شخص: اس پر بھی 10,000 اشرفیاں خرچ کر ڈالوں گا اور اپنے کانوں کی قوت سماعت کو بچاؤں گا۔ اسی طرح فرشتے نے اسے 10 اعضاء گنوائے اور اس نے یہی جواب دیا۔ اس پر فرشتے نے کہا: خدا کا شکر ادا کر کہ جس نے تجھے جسمانی طور پر بالکل صحیح و سالم باقی رکھا ہوا ہے اور تو 1,00,000 اشرفیوں کی مالیت کا حامل ہے۔ تو اتنا مالدار ہے اور غربت کا رونا روتا ہے۔ فرض کر لے کہ تو نے انہیں 1,00,000 اشرفیوں کے عوض حاصل کر لیا ہے بغیر کسی زحمت و پریشانی کے، لہذا تجھے حاضر چیزوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کسی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ حوالہ ایمان، جلد 1 صفحہ 150۔ اگلا عنوان نمبر شمار 60 اور عنوان ہے بند تالے کا کھلنا۔ سید جلیل علی نقی کشمیری کہتے ہیں: میں نے فاضل محترم سید عباس لاری سے سنا، وہ کہہ رہے تھے جب میں نجف اشرف میں تھا تو ایک دن ماہ رمضان میں سپہر کے وقت میں نے افطار کے لیے کھانا تیار کیا، کمرے میں رکھا اور باہر آ کر کمرے کو تالا لگا دیا۔ نماز مغرب اور عشاء ادا کرنے اور رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد میں واپس آیا۔ جب کمرے کے دروازے پر پہنچ کر جیب میں ہاتھ ڈالا تو چابی موجود نہیں تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مدرسے میں تلاش کیا، طالب علموں سے پوچھا، لیکن چابی نہیں ملی۔ سخت بھوک اور چابی نہ ملنے کے باعث سخت پریشان ہو گیا۔ مدرسے سے باہر آیا اور پریشانی کے عالم میں حرم کی طرف چلنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ میں زمین پر بھی دیکھتا جاتا تھا۔ اچانک مرحوم حاج سید مرتضیٰ کشمیری اللہ مقامہ کو دیکھا۔ انہوں نے میری پریشانی کا سبب دریافت کیا۔ میں نے سارا ماجرا بیان کیا۔
وہ میرے ساتھ مدرسے آئے اور میرے کمرے کے قریب پہنچ کر کہا، لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یاد ہو اور وہ بند تالے پر اسے پڑھے تو بند تالا کھل جاتا ہے، کیا ہماری جدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ان سے کمتر ہیں؟ بس انہوں نے بند تالے پر ہاتھ رکھا اور کہا، یا فاطمہ، تالا فوراً کھل گیا۔ حوالہ فضائل الزہرا و مناقب انسیہ الحورا، صفحہ 597۔ اگلا واقعہ عنوان ہے عذری کا واقعہ اور نمبر شمار ہے 61۔ عذری نام کا ایک کٹر شیعہ شاعر تھا۔ ایک دن اس نے بغداد کے بازار میں سنا کہ ایک سنی شخص صدیقہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ وہ بہت ناراض ہوا۔ اس نے سزا دینے کا سوچا، لیکن اس نے اپنے آپ سے کہا کہ اس شخص کو اس کام سے روکنا چاہیے۔ بس وہ اس کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ شخص اپنی دکان پر پہنچ گیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ عذری نے اس کے پاس جا کر کان میں کہا، تیرے پیشوا پر لعنت۔ یہ سن کر اس شخص کو بہت غصہ آیا، لیکن دیکھا عذری کے پاس تیز دھار کا خنجر ہے جس سے خون ٹپک رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر کے مارے خاموش رہا۔ عذری واپس چلا گیا اور وہ شخص اگلے دن صبح تک غصے میں پیچ و تاب کھاتا رہا۔ اگلے دن صبح عذری پھر اس کی دکان پر آیا اور وہی بات دہرائی اور 40 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر اس نے تنگ آ کر خلیفہ سے شکایت کی۔ خلیفہ نے اپنے 2 بھروسے مند آدمیوں سے کہا کہ وہ اسے اس بارے میں تحقیق کریں۔ اس رات عذری نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ بی بی نے اس سے فرمایا، یا شیخ غیر کلامہ کا، اے عذری تم اپنے بات بدل دو۔ عذری جب بیدار ہوا تو اس خواب پر حیران ہوا، لیکن ہر روز کی طرح وہ شخص کی دکان پر گیا۔ جب وہ دکان پر پہنچا تو دیکھا دکان کے درمیان ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ اچانک اسے رات والا خواب یاد آ گیا۔ اس نے کہا، میرے 400 دینار واپس کرو۔ اس دکاندار نے کہا، اپنی ہر روز والی بات کرو۔ عذری نے کہا، میں ایک عرصے سے یہی بات کہہ رہا ہوں، تجھے شرم نہیں آتی؟ خلیفہ کے دونوں آدمیوں نے پردے سے باہر نکل کر اس دکاندار سے کہا، تم اس بہانے سے لوگوں کا مال کھانا چاہتے ہو؟ اس کو اپنے ساتھ لے گئے اور اس سے رقم لے کر عذری کو دے دی۔ اگلے دن صبح عذری آیا اور کہا، تیرے فلاں پر لعنت۔ اس شخص نے کہا، ہزاروں پر لعنت۔ عذری نے کہا، پہلی مرتبہ ہی یہ کیوں نہیں کہا؟ اس نے کہا، میں نے اس عرصے میں جو دفاع کیا اس کا مجھے صرف نقصان ہی ہوا۔ میں نے جان لیا کہ وہ ناحق پر ہیں اور یہ ہستیاں با برکت حق پر ہیں۔ حوالہ فضائل زہرا و مناقب انسیہ الحورا، صفحہ 598۔ اگلے عنوان پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ عنوان ہے زیارت امام حسین علیہ السلام دوزخ سے رہائی کا سبب، اور نمبر شمار ہے عنوان کا 62۔ سلیمان عامش نے کہا، میں کوفے میں گیا، وہاں میرا دوست تھا جس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ شب جمعہ اس کے پاس گیا اور کہا، تم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، ہی بدعہ وکل بدعہ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی والا دوزخ میں ہے۔ یہ سن کر غصے میں اٹھا اور اپنے آپ سے کہا کہ میں سحر کے وقت آؤں گا، اس کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے کچھ فضائل بیان کروں گا۔ اگر اس نے اپنی دشمنی اور عناد پر اصرار کیا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ جب میں سحر کے وقت اس کے گھر گیا، دق الباب کیا اور اس کا نام لے کر آواز دی تو اس کی بیوی نے کہا، وہ حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا ہوا ہے۔ سلیمان نے کہا، میں بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب میں امام علیہ السلام کے روضہ اقدس میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ سجدے میں گرا ہوا ہے اور بخشش کی دعا کر رہا ہے۔ کافی دیر کے بعد اس نے سر سجدے سے اٹھایا تو مجھے اپنے قریب دیکھا۔ میں نے کہا، اے شیخ، تو کل کہہ رہا تھا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام بدعت ہے اور آج خود زیارت کر رہا ہے۔
اس نے کہا، اے سلیمان، مجھے ملامت کرو کیونکہ میں اہل بیت علیہ السلام کا قائل نہیں تھا، یہاں تک کہ میں نے گزشتہ رات ایک خواب میں دیکھا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے کہا، تو نے خواب میں کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے دیکھا ایک خوبصورت اور باوقار شخص جس کی عظمت و جلالت اور ہیبت و کمال کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ لوگوں کے ایک گروہ نے انہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ ان کے قریب ایک سوار تھا جس کے سر پر تاج تھا۔ اس تاج کے 4 رکن تھے اور ہر رکن پر ایک جوہر نصب تھا جو نور کی 3 دور کی مسافت پر پھیلا ہوا تھا۔ میں نے ان کے بعض خادموں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نے پوچھا، یہ دوسرے شخص کون ہیں؟ کہا، یہ علی مرتضیٰ علیہ السلام ہیں، رسول خدا کے وصی۔ پھر اچانک میں نے نور ایک ناقہ دیکھا جس کے اوپر نور کا ہودج تھا، جس پر 2 خواتین بیٹھی ہوئی تھی، اور ناقہ زمین اور آسمان کے درمیان پرواز کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ ناقہ کس کا ہے؟ کہا، خدیجہ کبریٰ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ جوان کون ہے؟ کہا کہ حسن بن علی ہیں۔ پوچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا، شہید کربلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔ اس کے بعد میں نے ہودج کا قصد کیا، اچانک دیکھا کہ آسمان سے کاغذ گر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کاغذ کیسے ہیں؟ جواب ملا، یہ سب جمعے میں حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والے کے لیے دوزخ سے بچنے کا امان نامہ ہے۔ بس میں نے وہ امان نامہ مانگا تو جواب ملا کہ تو کہتا ہے کہ زیارت بدعت ہے، یہ تمہیں تب تک نہیں ملے گا جب تک تم حسین علیہ السلام کی زیارت نہیں کر لیتے اور ان کے فضل و شرف پر عقیدہ نہیں رکھتے۔ یہ خواب دیکھ کر میں بیدار ہوا اور اسی وقت اپنے آقا و مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے چل پڑا اور خدا سے توبہ و استغفار کی ہے۔ خدا کی قسم، اے سلیمان، میں قبر حسین علیہ السلام سے الگ نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میری روح میرے جسم سے پرواز کر جائے۔ بس اے علیہ السلام کے دوستدارو، شب جمعہ میں قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کو ترک نہ کرو تاکہ آپ کو بھی امان نامہ مل جائے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کربلا میں حاضر ہوتی ہیں اور حسین علیہ السلام کے زوار کے لیے بخشش طلب کرتی ہیں۔ حوالہ فضائل الزہرا و مناقب انسیہ حورا، صفحہ 624۔ ہم پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 112 پہ، اور یہاں پہ جو عنوان ہے اس کا نمبر شمار ہے 63۔ عنوان ہے اول وقت نماز پڑھنے کا فائدہ، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے دلچسپ۔ نماز جماعت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی برکت سے ہماری نمازیں بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتی ہیں، کیونکہ اول وقت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجک نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نماز میں کہتے ہیں ایاکا نعبدو، طالب علم جانتے ہیں کہ نعبدو صیغہ جمع ما الغیر ہے۔ میں ایک فرد ہوں جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے اعبدو کہنا چاہیے کیونکہ ہم نعبدو کہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دینی طالب علم جانتے ہیں کہ فقہ کی کتاب میں ایک مسئلہ پڑھتے ہیں کہ مجتہدین نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی جنس یا سامان خریدا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس سامان میں سے کچھ مقدار سامان صحیح و سالم ہے اور کچھ مقدار میں سامان خراب ہے، مثلاً 1 کلو سیب خریدے جس میں سے 2-4 خراب ہیں، باقی صحیح و سالم ہے۔ اب آپ یہ سارا سامان لیں یا سارا سامان واپس کر دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا سامان کو آپ لے لیں اور خراب سامان واپس کر دیں۔ اب ہم بھی یہاں کہتے ہیں، خدایا ہم سب تیرے بندے ہیں، ہم سب اپنے زمانے کے امام کے ساتھ، اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ، تیرے اولیاء کے ساتھ تیری عبادت کر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، بس
تو بھی یا ہم سب کی نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے یا ہم سب کی نماز کو رد کر دے۔ ہم سب کی نمازوں کو تو رد نہیں کر سکتا، کیونکہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجک کی نماز بھی ہمارے نمازوں کے ساتھ ہے، پس ہم سب کی نمازوں کو قبول کر لے۔ اگر پروردگار عالم کہے میں نیک افراد کی نماز کو قبول کرتا ہوں اور برے افراد کی قبول نہیں کرتا، ہم خدا کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے خدایا تو نے ہی تو کہا ہے جائز نہیں ہے کہ اچھا سامان کو اٹھا لو اور خراب سامان واپس کر دو۔ اب تو خود نیک افراد کی نماز قبول کر رہا ہے اور برے افراد کی نماز قبول نہیں کر رہا ہے۔ بس اول وقت نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنی نماز کو امام زمانہ علیہ السلام اور اولیاء کے ساتھ اول وقت پڑھتے ہیں، اسی لیے نعبدو کہتے ہیں نہ کہ عابدو۔ پس انشاءاللہ سب لوگوں کی نماز خدا کی بارگاہ میں قبول ہو۔ حوالہ ہے در محضر مجتہدی جلد 1 صفحہ 134۔ جو اگلا واقعہ ہے اس کا عنوان ہے یہ کیسی فاتحہ پڑھ کر مجھے بھیجی، اور نمبر شمار ہے 64۔ آیت اللہ مجتہدی فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو راضی رکھو، اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو سحر کے وقت نماز شب میں ان کے لیے دعا کرو، اگر مالی حالات صحیح ہیں تو ان کے لیے گوسفند وغیرہ ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کرو۔ جو چیز والدین زندگی میں دوست رکھتے تھے ان کے مرنے کے بعد وہی چیز ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرو۔ جو سورہ فاتحہ آپ لوگ اپنے والدین کے لیے پڑھتے ہیں، حمد اور سورہ توحید ان تک پہنچتی ہے۔ ہماری ایک عزیز نے مجھ سے کہا میں اپنے والد کی قبر پر کھڑے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، ایک ہندوستان کا کاروان میرے سامنے سے گزرا، میرا دھیان بٹ گیا اور میں ان لوگوں کو دیکھنے لگا اور میں نے حمد و سورہ بغیر حضور قلب کے پڑھی۔ اسی رات میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے مجھ سے کہا یہ کیسی حمد و سورہ تھی جو تم نے میرے لیے پڑھی تھی؟ پھر بریکٹ میں لکھا ہے والدین کے لیے اگر کچھ بھی نہ کر سکیں تو کم از کم روزانہ ایک مرتبہ خلوص نیت حضور قلب کے ساتھ صلوات پڑھ کر ان کو ہدیہ کر دیں۔ حوالہ ہے در محضر مجتہدی جلد 1 صفحہ 35۔ اگلا عنوان واقعے کا مجرب عمل، اور نمبر شمار 65۔ دعا بہت مؤثر عمل ہے۔ اکثر افراد کو کوئی نہ کوئی حاجت ضرور پیش آتی رہتی ہے یا کوئی نہ کوئی فعلاً حاجت ضرور رکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگ تعویذ گنڈوں والوں کے پاس جائیں، ان کو پیسے وغیرہ دیں اور وہ لوگ کیڑے مکوڑے بنا کر آپ کو دے دیں اور آپ بھی خوشی خوشی گھر واپس آ جائیں اور کچھ دنوں بعد معلوم ہو کہ پیسے بھی چلے گئے اور کام بھی نہیں ہوا۔ اس لیے اس کتاب میں ہم آپ کو ایک مجرب عمل بتا رہے ہیں۔ آیت اللہ مجتہدی فرماتے ہیں 7 یا 8 سال پہلے کسی شخص نے مجھے کچھ رقم دی کہ مرجع تقلید کو قم لے جا کر دے دوں۔ میں راستے میں امام زادہ ابو الحسن شہرری گیا تاکہ وہاں میں ناشتہ کر لوں۔ پیسوں کو میں نے ایک جگہ رکھ دیا اور طہارت کے لیے چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک پلاسٹک کونے میں پڑی ہوئی ہے۔ میں اس خیال سے کہ یہ کوڑا ہے اس کو کوڑے کی ٹوکری میں ڈال دیا اور ناشتے کے بعد قم چلا گیا۔ جب میں آیت اللہ تبریزی کے پاس پہنچا کہ ان کو وہ رقم دوں، دیکھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں گھر واپس آیا اور تمام جگہوں پر اس رقم کو تلاش کیا، لیکن مجھے وہ رقم نہیں ملی۔ میں نے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ کی والدہ گرامی کے لیے نظر کی کہ اگر رقم مل گئی تو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر بی بی نرجس خاتون کو ہدیہ کروں گا۔ اسی رات ایک 10 سالہ بچہ اپنے والد کے ہمراہ میرے پاس آیا۔ بچے کے والد نے کہا آغا جان کل میرا بچہ امام زادہ ابو الحسن کے ہاں کوڑے کی ٹوکری سے کھیل رہا تھا۔ میں اس پر ناراض ہوا اور کہا اے بیٹا
کیوں کوڑے سے کھیل رہے ہو؟ بچے نے کہا بابا ایسا لگتا ہے اس پلاسٹک میں کچھ ہے۔ میں نے پلاسٹک کا تھیلا اٹھایا تو اس میں نے ایک کاغذ کو دیکھا جس پر آپ کے دستخط ہوئے ہیں، اسی وجہ سے یہ رقم آپ کے پاس لایا ہوں۔ دیکھا آپ نے درود شریف نے کیا کام کیا؟ خدا نے اس بچے سے کہا کہ اس کوڑے کی ٹوکری سے کھیلو تاکہ چیک مل جائے۔ آیت اللہ مجتہدی فرماتے ہیں میں نے اس بچے کو 5000 تومان بطور انعام دیے۔ اس کے والد سے کہا تمہارا بیٹا روحانی بننے کے قابل ہے۔ کافی افراد تھے جو بے اولاد تھے۔ میں نے ان کو کہا ایک پورا قرآن امام زمانہ کی والدہ کے لیے نظر کرو تاکہ صاحب اولاد ہو جاؤ۔ حاج آقا فصیح بازار میں آجیل اور بریکٹ میں لکھا ہے ایران کی سوغات بیچا کرتے تھے۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ چھوٹے بیٹے کے اولاد تھی لیکن بڑا بیٹا بے اولاد تھا۔ بڑا بیٹا بہت ہی نیک اور اخلاق کا اچھا تھا۔ مجھے یہ رنج تھا کہ کیوں اس کے بڑے بیٹے کے اولاد نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا اپنے بڑے بیٹے یا بہو سے کہو کہ ایک پورا قرآن امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجک کی والدہ کے لیے پڑھے۔ چند دنوں کے بعد مجھے بتایا گیا کہ ان کے ہاں خوشخبری ہے۔ جس وقت بچے کی ولادت ہوئی تو مجھے اپنے گھر سے لے کر گئے اور میں نے بچے کے کان میں اذان و اقامت کہی۔ حوالہ در محضر مجتہدی صفحہ 288۔ اگلا عنوان ہے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کا ثواب۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا دیگچی کے قریب بیٹھی ہوئی تھیں اور میں دال کو صاف کرنے میں مصروف تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی بیٹی کے گھریلو کام کاج میں مصروف دیکھا تو خوش ہوئے اور فرمایا یا ابو الحسن۔ میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ بیان کر رہا ہوں غور سے سنو۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میرے خدا کا امر ہے۔ کوئی مرد گھریلو کام کاج میں اپنی زوجہ کا ہاتھ نہیں بٹائے گا مگر یہ کہ پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں بدن کے ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب بیان فرمایا عبادت بھی 1 سال کی ایسی کہ جس کے دنوں میں روزہ ہو اور راتوں کو شب بیداری میں گزارا ہو اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور پروردگار عالم صابرین کا ثواب اس شخص کو عطا کرے گا۔ صابرین کون لوگ ہیں؟ صابرین وہ افراد ہیں جیسے حضرت داؤد، حضرت یعقوب، حضرت عیسیٰ، یہ ہیں صابرین۔ ان ہستیوں کا ثواب اس شخص کو بھی دیا جائے گا۔ اہلی زوجہ کے کام کاج میں مدد کرنے سے شرم نہ کرو۔ جو شخص گھر میں جھاڑو دے، کپڑے وغیرہ دھوئے، اس شخص کا نام شہداء کے ناموں کے ساتھ تحریر کیا جائے گا اور ہر دن و رات اس کے نامہ اعمال میں 1000 شہید کا ثواب لکھا جائے گا اور ہر قدم کے بدلے میں 1 حج و عمرے کا ثواب اس کو دیا جائے گا اور بدن میں جتنی رگیں ہیں ہر ایک رگ کے بدلے جنت میں 1 شہر عطا کیا جائے گا۔ اہلی گھر میں 1 سال خدمت کرنا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اہلی 1 ساتھ گھر میں کام کرنا بہتر ہے 1000 سال کی عبادت سے، اور 1000 حج، 1000 عمرہ، 1000 بندے کو آزاد کرنا، 1000 مرتبہ جنگ میں جانا، 1000 مریضوں کی عیادت کرنا، 1000 بار نماز جمعہ پہ جانا، 1000 تشییع جنازوں میں شریک ہونا، 1000 بھوکوں کو سیر کرنا، 1000 برہنہ کو لباس عطا کرنا، 1000 گھوڑوں کو جنگ میں بھیجنا، 1000 دینار صدقہ فقراء کو دینا، توریت، انجیل، زبور اور قرآن کو پڑھنے سے بہتر ہے، اور 1000 اسیروں کو رہا کرنا، 1000 اونٹ ذبح کر کے مساکین میں دینے کا ثواب۔ اہلی ایسا شخص دنیا سے نہیں جائے گا مگر یہ کہ جنت میں اپنا گھر دیکھ لے
علی اگر کسی شخص کو گھر کے کام کاج کرتے ہوئے برا نہ لگے تو یہ اس کا عمل اس کے گناہان کبیرہ کا کفارہ ہوگا. اس کام کے ذریعے خدا کے غضب کو خاموش کرتا ہے. یہ عمل حور العین کا مہر ہے اور یہ عمل نیکیوں کی زیادتی اور درجات کی بلندی کا سبب بنے گا. علی گھر والوں کی خدمت نہیں کرے گا مگر وہ انسان جو صدیق شہید ہے یا وہ شخص جس کے لیے خدا نے ارادہ کیا ہے کہ اس کو دنیا و آخرت کی خیر پہنچائے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ گھر میں اس حدیث پر عمل کریں تاکہ اہل و عیال کے درمیان محبت قائم ہو. حوالہ در محضر مجتہدی جلد 1 صفحہ 196. اگلا عنوان ہے آخرت کے لیے بہترین توشہ اور نمبر شمار ہے 67. ایک بادیہ نشین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور سوال کیا متی قیام الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ ظہر کا وقت تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا شروع کر رہے تھے اور یہ بادیہ نشین آیا اور سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ نماز کا اول وقت تھا. حضرت نے جواب نہیں دیا اور نماز شروع کر دی. نماز کے سلام کے بعد حضرت نے فرمایا این السائل عن الساعہ، وہ شخص کہاں ہے جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا تھا؟ سائل نے عرض کیا انا یا رسول اللہ، میں ہوں اے اللہ کے رسول. حضرت نے فرمایا فما عددت لہا، تم نے جو سوال کیا قیامت کم آئے گی تو تم نے قیامت کے لیے کیا توشہ تیار کیا؟ کیا تم نے توشہ آخرت کو جمع کر لیا ہے؟ اس نے کہا واللہ ما عددت من کثیر عمل من صلاۃ ولا صوم الا انی حب اللہ ورسولہ. اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم میرے پاس نماز روزہ میں سے کوئی بھی زیادہ عمل نہیں سوائے اس کے کہ میں خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوں. حضرت نے فرمایا المرء مع من حب، انسان اس کے ساتھ مشہور ہوگا جس کو دوست رکھتا ہے. تو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے، اس بنا پر تو قیامت کے دن خدا اور رسول کے ساتھ ہوگا. غم کرنے کی ضرورت نہیں، عمل زیادہ نہیں ہے، تیرے اعمال کو بند کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو محبت رکھتا ہے. حوالہ در محضر مجتہدی جلد 1 صفحہ 67. جو صفحہ اب ہم پڑھیں گے اس کتاب کا وہ ہے صفحہ نمبر 120 اور عنوان ہے سجدہ شکر، اور اس کا عنوان کا نمبر شمار ہے 68. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر کے دوران اپنی سواری سے اترے اور 5 سجدے بجا لائے. جب سواری پر سوار ہوئے تو آپ کے ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ، میں نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے پہلی بار دیکھا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بشارت دی کہ علی علیہ السلام اہل بہشت ہیں. چنانچہ میں نے اس کے شکرانے میں ایک سجدہ کیا. ابھی سجدے سے سر اٹھا ہی تھا کہ انہوں نے کہا فاطمہ بھی اہل بہشت سے ہیں. چنانچہ میں نے اس پر بھی خدائے بزرگ کا سجدہ کیا. اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو انہوں نے کہا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. میں نے شکرانے میں خدائے عظیم کا سجدہ کیا. اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو انہوں نے کہا ان کے دوستدار اور محب بھی اہل بہشت ہیں. میں نے اس پر بھی خدائے متعال کے سامنے سجدہ شکر کیا. اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو انہوں نے کہا ان کے دوستداروں کے دوستدار بھی اہل بہشت سے ہیں. چنانچہ میں نے پھر سجدہ شکر کیا. حوالہ ہے بحر الانوار جلد 65 صفحہ 111 اور اہل بیت علیہ السلام فرش نشین فرشتے صفحہ 588. بس ہمیں بھی ہر نعمت کے ملنے پر سجدہ شکر بجا لانا چاہیے تاکہ پروردگار عالم نعمتوں میں اضافہ کرے. یہاں پر
یہ والا عنوان تمام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ ہم اب جس صفحے سے شروع کریں گے اس کا صفحہ ہے، نمبر ہے 121، اور وہاں پہ اس صفحے پہ جو عنوان ہے وہ ہے علم یا دینار، اور اس کا نمبر شمار ہے 69۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں حاضر خدمت ہوں گی اسی کتاب کے ساتھ، اور یہی صفحہ 121، عنوان علم یا دینار۔ امید ہے آپ لوگ اس کتاب سے بہت کچھ حاصل کر رہے ہوں گے۔ یقیناً اس میں ایسے بہترین روح پرور واقعات ہیں جو ایمان کو استحکام دینے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ پروردگار عالم ہماری اور آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ التماس دعا اگلی نشست تک کے لیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔